السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، 2024 کا پہلا سورج گرہن آج لگنے والا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ کم و بیش 1:58 پہ ختم ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، اس حوالے سے کافی یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جن میں بعض سچی بھی ہیں بعض جھوٹی بھی ہے، اور اس حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے بھی سورج گرہن لگنے جا رہا ہے اور پتہ نہیں دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب قیامت بھیجنے والا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سماعت فرما لیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی سورج گرہن لگا تھا۔ ہوا کچھ یہ تھا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے ہاں اولاد نرینہ جب بیٹا پیدا ہوا نا، تو جب آقا کریم علیہ السلام کے ان کا جو بیٹا تھا ان کا جب وصال ہوا تو اسی دن سورج گرہن بھی لگ گیا۔ تو جو عرب کے جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے یہ گمان کیا بھی جو یہ مسلمانوں کا نبی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو بیٹا جس کا وصال ہوا ہے، اس بیٹے کے وصال کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو جب یہ خبر آقا کریم علیہ السلام کو پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ کسی کے فوت ہونے سے، کسی کے مرنے سے سورج گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے یہ سورج گرہن لگتا ہے۔ اور جب یہ سورج گرہن لگے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، اور پھر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے یہ خبر پھیلاتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جبکہ ایسی کی بات بالکل نہیں ہوتی۔ اس طرح کے نظریات رکھنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور پاکستان بڑھنے سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند جب انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے تو کچھ رسومات ایسی پاکستان میں آ بسی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا تو سکھوں والی ہندوؤں والی کچھ رسومات ہمارے مسلمانوں میں آ گئی تھی۔ انہوں نے یہ گمان کیا بھی جو حاملہ عورت ہے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے یا چاند گرہن لگتا ہے تو ان مواقع کے اندر عورت جو حاملہ ہوتی ہے اس کو جناب اپنے پاس چھری نہیں رکھنی چاہیے، اور وہ عورت کوئی چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے، اور جو حاملہ عورت ہے وہ ایک جگہ بیٹھی نہ رہے، اور اس کا شوہر ایک جگہ بیٹھا نہ رہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ تعلق ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سورج گرہن لگا تھا، چاند گرہن لگا تھا، آقا کریم علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ہے بھی عورت حاملہ ہو، بچہ ہونے والا ہے تو وہ عورت جناب وہ بیٹھے نہ، کوئی وزنی کام نہ کرے، وہ چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے۔ اس سے ہوگا کیا جناب، بچہ معذور پیدا ہوگا، بچے کی آنکھیں خراب ہو جائے گی، بچے کے اعضاء کٹ جائیں گے اور بچے کی قسمت خراب ہو جائے گی۔ یہ وہ رسومات ہیں جو ہندوؤں اور سکھوں سے ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے، جبکہ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام قرآن سے ان چیزوں کی تعلیمات ہمیں بالکل نہیں ملتی۔ اگر یہ تصور ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں ان تعلیمات کو واضح فرما دیتے۔ اور میرے معزز ناظرین، اس میں ہوتا یہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن جیسا کہ آج ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے بھی آج 8 بجے سے لے کے کم و بیش 1:58 تک یہ لگے گا سورج گرہن، جس کے اندر وہ یہ بتایا جا رہا ہے بار بار کہ آپ اپنی تیاری کریں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کیا تعلیمات دی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جب سورج گرہن لگ جائے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، جب سورج گرہن لگ جائے بندہ استغفار کرے، توبہ کرے، اور جب سورج گرہن لگ جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت بندے کا کام یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، نوافل پڑھ کے، کثرت کے ساتھ استغفار کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ بندے کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی یہ نحوستیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ، بندے کے گناہوں کی بنیاد پہ یہ سارے اعمال ہوتے ہیں۔ اور میرے پیارے معزز ناظرین، اس میں آپ کی میں بات بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ بعض ایسے بھی احباب ہیں کہ جو 4 ویوز لینے کی خاطر جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں، جناب یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، حاملہ خواتین ہے وہ یہ کام نہ کرے، یہ نہ کرے۔ تو یہ ساری افواہوں پہ کان دھرنے کی بجائے ہم نے قرآن و سنت کا فہم دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے۔ اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں
کہ نہیں یار بھی یہ تو کسی کو مرنے سے ہو جاتا ہے، کوئی بندہ وہ منحوس ہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اسلام کی یہ تعلیمات ہرگز نہیں ہے، اسلام ان تعلیمات کو رد فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس دن کے اندر جو پیشگوئی پیش کی جا رہی ہے کہ سورج گرہن لگے گا، اور اس دورانیے کے اندر یہ کام نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ آج لگتا بھی ہے، اس دن کے صدقے رمضان المبارک کا یہ بابرکت دن 8 اپریل کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس طرح کی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر فرما دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔